اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما یا حافظ اعنی ربی زدنی علما یا حافظ اعنی ربی زدنی علما یا حافظ اعنی۔ کل کے سبق میں کسی کو اگر کچھ سوال پوچھنا ہے، آج پڑھیں گے انشاءاللہ تیسرا لمحہ۔ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سورت سے شروع کرے تو بسم اللہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بیچ میں شروع ہو گئی تب بھی بسم اللہ ضروری ہے، مگر اس صورت میں سورہ برات کے شروع میں نہ پڑھے، اور بعض عالموں نے کہا ہے کہ پہلی سورت میں بھی سورہ برات پر بسم اللہ نہ پڑھے، اور اگر کسی سورت کے بیچ میں سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں، لیکن اعوذ اس حالت میں بھی ضروری ہے۔ قرآن کی ابتدا کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس کا کیا حکم ہے؟ حکم اس کا یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو، میں نے ابھی قرآن مجید اٹھایا، ٹھیک ہے، اور پڑھنا شروع کیا، کدھر سے شروع کیا؟ 11واں پارہ شروع کیا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، یہاں سے میں شروع کیا، تو اس کو پڑھنے سے پہلے میں نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں کہ آپ ادھر بسم اللہ بھی پڑھو، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ مستحسن ہے، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سورت سے شروع کرے تو بسم اللہ ضروری ہے۔ اب اگر میں شروع کرنا چاہوں سورہ فاتحہ سے، سورت کے شروع سے، ابتدا سے میں پڑھنا شروع کروں، اگر سورت کے شروع سے میں پڑھنا شروع کروں تو پھر اعوذ باللہ کے ساتھ ساتھ بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں نے شروع کرنا ہے تو کیسے پڑھوں گا میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو ادھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اور اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے کوئی صورت بیچ میں شروع ہو گئی تب بھی بسم اللہ ضروری ہے۔ ابھی سورہ فاتحہ میں نے پورا پڑھا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اگر پڑھتے پڑھتے کوئی دوسری صورت بیچ میں شروع ہو گئی تو پھر بسم اللہ ضروری ہے، اعوذ باللہ نہیں۔ تب بھی بسم اللہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے کوئی صورت بیچ میں شروع ہو گئی تب بھی بسم اللہ ضروری ہے، مگر اس دوسری صورت میں سورہ برات کے شروع میں نہ پڑھیں۔ سورہ انفال کو ختم کیا، اس کے بعد سورہ برات آپ نے شروع کرنا ہے، تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھا بھی نہیں ہے تو آپ نے پڑھنا بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ لکھا بھی نہیں ہے اور پڑھنا بھی نہیں ہے۔ سورہ برات کے شروع میں
اگر آپ نے سورہ انفال ختم کی اس کے بعد سورہ براءت شروع کرنا ہے تو اس کے درمیان میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، اور اس وجہ سے قرآن مجید میں لکھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور بعض عالموں نے کہا ہے کہ پہلی صورت میں بھی سورہ براءت پہ بسم اللہ نہ پڑھے۔ پہلی صورت کون سی ہے؟ اگر آپ ابتدا سے شروع کرنا چاہتے ہو، ابھی آپ بیٹھ گئے، تلاوت شروع کرنا ہے تو سورہ براءت سے ہی شروع کرنا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نہیں پڑھیں گے۔ اگر سورت شروع کرنا ہے سورہ براءت سے، تلاوت شروع کرنی ہے، تب بھی صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر بھی نہیں پڑھنا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ آپ نے سورہ انفال ختم کی، اس کے بعد سورہ براءت کو شروع کرنا ہے تو ادھر بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ سورہ انفال کو ختم کی، اس کے ساتھ متصل آپ نے سورہ براءت شروع کرنا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ یہ دو صورتیں ہو گئی۔ اور اگر کسی صورت کے بیچ میں سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی میں نے تلاوت شروع کی 11ویں پارے سے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، ادھر سے میں نے ابھی قرآن مجید اٹھایا اور تلاوت میں نے شروع کرنا ہے، تو اس وقت میں نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اگر پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ابھی ہمارے پاس کتنی صورتیں بن گئی؟ نمبر 1، آپ نے ابھی تلاوت شروع کی، ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، پہلی صورت کیا ہے؟ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت۔ جیسے ہم الحمد شریف کو شروع کرنا چاہیں، الحمدللہ رب العالمین شروع کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ابتدائی تلاوت بھی ہے اور ابتدائی صورت بھی ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں دونوں لازم ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت، جیسے یعتذرون الیکم اذا رجعتم، آپ ادھر سے شروع کرنا چاہیں تو آپ ابھی تلاوت کو شروع کر رہے ہیں، ابتدائی تلاوت ہے اور درمیانی صورت ہے، تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھی بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی صورت میں ایک اور بھی ہے کہ آپ ابھی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت آپ کر رہے ہیں اور درمیان میں آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بات کی، کوئی بات پوچھی، بھئی قاری صاحب آ گئے کہ نہیں آئے؟ آپ نے اس کو جواب دیا ابھی تک تو نہیں آئے، اور بولا کہ 2 منٹ بعد آؤں گا، 3 منٹ بعد آؤں گا، آج لیٹ آؤں گا، یہ بات کی، پھر بھی آپ کی ابھی تلاوت شروع ہونے والی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ یہ صورت ابتدائی تلاوت، ابتدائی درمیانی صورت، اس میں اعوذ باللہ ضروری ہے، بسم اللہ ضروری نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہو گئی درمیانی تلاوت، درمیانی صورت، درمیانی تلاوت، درمیانی صورت، کیا مطلب؟ آپ تلاوت کر رہے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم آپ نے شروع کیا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں، کسی نے کوئی سوال پوچھا، آپ نے جواب دیا، تو یہ ابھی تلاوت کا درمیان ہے اور بات آ گئی اور سورت کا بھی درمیان ہے، تو ادھر آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ 3 صورتیں ہو گئی نا، ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، جیسے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے، ادھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہے۔ ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت، جیسے یعتذرون الیکم سے آپ نے شروع کیا، 11واں پارہ آپ نے شروع کیا، تو اس ابتدائی تلاوت ہے اور درمیانی صورت ہے، صورت کا درمیان ہے، تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اور تیسری صورت درمیانی تلاوت،
درمیانی صورت، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے بعد آپ نے اس کو جواب دیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوبارہ تلاوت شروع کرنی ہے۔ پھر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضروری ہے، بسم اللہ ضروری نہیں ہے۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی، خلاصہ ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، 3 صورتیں ہم نے بنا لی، ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت، درمیانی تلاوت، درمیانی صورت۔ اگر آپ سے کوئی بات چیت ہو جائے اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے تو اس میں آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ ضروری نہیں ہے۔ اور درمیانی تلاوت، ابتدائی صورت، جیسے آپ نے ایک سورہ ختم کی، دوسرا شروع کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ شروع کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، لکھا بھی ہے ادھر، لیکن اس میں آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا۔ اور اس صورت میں بھی کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، سورہ انفال کو آپ نے ختم کیا، اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کو شروع کرنا ہے، اس میں بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھنا، اس لیے کہ ادھر لکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کفار کے پر غضب کے لیے، اور اللہ نے اس کو غضب سے ڈرانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو اس میں آپ نے اللہ کے رحمان الرحیم کی صفت کو بیان نہیں کرنا۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ کو اگر شروع کرنا ہے، ابتدا سے شروع کرنا ہے، پھر بھی بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ درمیانی تلاوت شروع کرنا ہے، سورہ انفال ختم کی، پھر سورہ بقرہ کو شروع کرنا ہے، پھر بھی آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اعوذ باللہ بھی ادھر نہیں پڑھنا، بس جیسے ہی سورہ انفال ختم کی متصل اس کو شروع کرے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ کو اس لیے نہیں پڑھا جاتا کیونکہ یہ سورہ انفال اور سورہ براءہ جو ہے یہ سورہ انفال کا آخری حصہ ہے، کہ اسی سورہ کا حصہ ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ درمیان میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ بھی علماء کا ایک قول ہے۔ اچھا، قرآن شریف کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور یہ ضروری کدھر سے آ گیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن مجید کا تلاوت شروع کرنے لگو تو کیا کرو؟ اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو، استعاذہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ بس آج کے لیے یہی کافی ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.